آج 22 رجب ہے۔ خلیفہ راشد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کا دن ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے بہت بڑی عظیم خدمات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اس طرز پر نصیب ہوئی کہ ان کو قرآن مجید لکھنے کا موقع ملا۔ انہیں کاتب قرآن یعنی کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت نصیب فرما، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور وہ دین جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے اسے آدھی دنیا سے زیادہ پر نافذ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، کہا کہ میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ رومی آئے روز مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کہ عرب پانی سے بہت دور رہتے تھے، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں اپنی رعایا کو موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ان سے اجازت طلب کی، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17,000 کا بحری بیڑا تیار کیا اور رومیوں کو شکست فاش دی۔ اور وہ رومی کے جو اپنے آپ کو ایک وقت کا فرعون سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا بنایا اور اپنے مجاہدین کو لے کر، صحابہ کرام کو اور تابعین کو لے کر ان کو شکست فاش دی۔ جب رومیوں کو شکست فاش ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 غزوات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ 2 غزوات میں حصہ لینے والے لوگ جنتی ہیں۔ ان میں ایک وہ تھا کہ جو سب سے پہلے بحری جہاد کریں گے، اور دوسرا وہ تھا جو غزوہ ہند کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت علی کے دور میں جب اختلاف ہوا تو کچھ لوگ اس اختلاف کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو قرآن سے یا حدیث سے کھنگالا جاتا ہے۔ ان کو جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو وہ قرآن و حدیث سے کی جاتی ہے، نہ کہ تاریخ سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا۔ صحابہ کرام کوئی عمل کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے تو قرآن نازل ہو جاتا تھا، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کرتے تو نبی علیہ السلام اس کی تائید فرماتے تو وہ حدیث بن جاتی، اور اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے منع فرماتے تو وہ بھی حدیث بن جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو اگر دیکھنا ہو تو تاریخ سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمیں قرآن اور حدیث میں کھنگالنا چاہیے۔ اور ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو واقعہ ہوا، ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اور مشاجرات صحابہ یہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جس سے اگر انسان تھوڑا سا بھی پھسل جائے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف بھی جلیل القدر کبار صحابہ کرام موجود ہیں، اور دوسری طرف بھی جلیل القدر کبار صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس لیے یہ ایسے مقامات ہیں کہ ان کو بہت احتیاط سے مطالعہ کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمارے اکابرین کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد حق کے راستے پر اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس سے خطا ہو جائے تو اسے 1 اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد درست کرے تو اسے 2 اجر ملتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور یہ خطا یہ غلطی نہیں تھی، یہ خطا تھی، اور خطا پر ان کو 1 اجر ملا ہے، اس پر ان پر کوئی وعید نہیں آتی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب یہ واقعہ ہوا تو دشمنوں کو موقع ملا
تو روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اپنی فوج لے کر حضرت علی کے مقابلے میں نکلو، تمہاری مدد میں کروں گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا تھا کہ او رومی کتے، اگر تو نے میرے بھائی حضرت علی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو علی کی صف میں سب سے پہلا جو مجاہد کھڑا ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان مشاجرات صحابہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ تاریخ سے ان کو پڑھ کر صحابہ کرام پر تبرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔